الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کریم کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حرمت مآب رویے اور قرآن کریم کی آیات کے درمیان جو مناسبت ہے وہ ہر جہت سے موجود ہے۔ یعنی اگر قرآن علم کا خزانہ ہے تو سینہ حسین جو ہے اسی قرآن کے مخزن علم کا مخزن ہے۔ قرآن اگر ہدایت کا سرچشمہ ہے تو جناب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت میں وہ ایک اسوہ کی شان رکھتے ہیں، اور قرآن اگر رحمت ہے تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام عین رحمت ہیں۔ وبشریٰ للمسلمین، اور قرآن کریم اگر بشارت ہیں تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تاہم امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا جو تصور ہے، میں پہلے بھی اپنے خطبات میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو تشخص اور شخصیت کے پیمانے میں نہ دیکھیں۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات مشیت الہی کی خصوصی جو صورتحال ہے اس اہتمام کے ساتھ ان کا ظہور ہوا، اور ان کی تشریف آوری ہوئی، اور ان کا کردار متعین ہوا، اور وہ کردار دے کر اسلام کو وہ طاقت دے گئے کہ کائنات کی کوئی طاقت جو ہے اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ کیونکہ کفر نے بے شمار مرتبہ کوشش کی، پہلے ادوار کے اندر بھی اور آج بھی، کسی نہ کسی طرح اسلام کو ختم کیا جائے، اس کا جو نظام سیاست ہے اس کو ختم کیا جائے، نظام معاشرت اس کو ختم کیا جائے، اور نظام معیشت اس کو ختم کیا جائے، نظام اخلاق ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے کفر نے اپنا طرز جو ہے وہ اپنے فکر کے اعتبار سے وہ انہوں نے یہ اپنایا اپنا فلسفہ، اور اس کے حوالے سے جو یزید اور اس کے جو ملعون وہ لوگ تھے ساتھی، ان کا بھی اصل میں ٹارگٹ اور ہدف یہی تھا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام تو شریعت کی اصل روح ہیں، لہذا یہ ختم کر دیے جائیں تو شریعت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی اسی چیز، یعنی ان کا اصل میں جو باضابطہ طور پر جو ہدف تھا وہ انتقام تھا، اپنے جاہل اور کافر آباء و اجداد کی جناب والا انتقام کی صورت میں۔ یہ تو تھا ہی صحیح، یہ اتفاقات نہیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس کی وضاحت دی ہوئی ہے کئی فورمز پر کہ بھائی یہ جو صفین یا کربلا کا معرکہ ہوا ہے اس کے پس منظر میں کوئی دینی روایات نہیں ہیں، اس کے پیچھے وہ انتقام کی آگ ہے جو عمد الشمس امیۃ الاکبر کو لگی حضرت ہاشم علیہ السلام کی عظمت میں۔ وہ ہوس اقتدار میں یہ لوگ اس قدر آگے تھے کہ انہوں نے ہر وہ کام کرنا چاہا اور کیا جس کے لیے ان کے ذریعے کرسی جو ہے وہ آسان ہو۔ تو چونکہ ان کا مدعا یہی تھا،
ہدف یہی تھا عبد الشمس سے لے کر. تو یہ ایک تاریخ بنی کہ عبد الشمس جو ہے وہ حضرت امر الاولیاء ہاشم علیہ السلام کے مد مقابل آیا، اور اس کی جو ہوس اقتدار تھی وہ یہی تھی کہ سارا پروٹوکول، عزت اور اخلاقی حرمتیں اور ساری تقریب و تعظیم جو ہے اور تمام مناسب جو مکہ میں اس وقت رائج ہے، رفادہ کا منصب ہے، حجابہ کا منصب ہے، سقایا کا منصب ہے، یا تولیت کعبہ ہے، اور اس کے علاوہ جناب والا رئیس مکہ ہونا ہے، یہ سب بنی ہاشم اور بنی ہاشم کے پاس ہیں. ہم بھی تو قریش ہیں، تو یہ مناسب ہمارے پاس ہونے چاہیے. اب یہ ایک رکابت پیدا ہوئی جو دشمنی میں بدلی، اور وہ یہی اصرار کرتے تھے کہ اقتدار ہمیں دیا جائے. اب یہ جو نفوس رحمت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، ان کو زندگی میں کبھی نہ اقتدار کی خواہش ہوئی، نہ مادی دنیا کی خواہش ہوئی، کیونکہ ان کے اخلاق کریمانہ اور سخا کی حرمت اتنی بلند تھی کہ میرے خیال میں کائنات میں اتنی بلندی کسی کے دامن میں نہیں ہے. تو چونکہ ان کی فطرت میں ایسا، یعنی ان کی خلقی اور خلقی جو تربیت تھی حضور عظمت الہی سے وہ اس انداز کی تھی کہ یہ چیزیں ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی. ایک تاریخ گواہ ہے اس پر میری بحمد اللہ تعالیٰ. یہ کتابیں جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ میں نے عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم جو ہے یہ ایک ٹائٹل پر لکھی ہے، اور اس میں یہ چیز میں نے وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہے. اور ایک اس کا البم جو ہے عظمت وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، یہ نیٹ پر بھی موجود ہے. اور ایک ٹائٹل ہے جو ابھی چھپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرے تو میں اس کو چھاپ دوں، وہ ہے حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. میں نے یہ پس منظر کا سارا جائزہ لیا ہے کہ ان نفوس عظمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلقتاً اور خلقاً کیا کیا شانیں جو ہیں ودیت فرمائی تھی ان کے وجود رحمت کو، اور کس کس مقام کے یہ لوگ تھے، اپنے طرز حیات میں یہ کتنے بلند تھے. ان کی سخا، اور ان کے اخلاق کی حرمت جو ہے، کردار کا تقدس جو ہے وہ اس قدر بلند تھا کہ اس وقت کے دور جاہلیت کے لوگ ان سے عقیدت کرتے تھے. جس طرح آج مشائخ اور علماء سے لوگ عقیدت کرتے ہیں، تو کہیں بڑھ کر، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں جس وجود اقدس کا ظہور ہوا ہے، اس وجود اقدس کے پیکر خاکی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت فرمایا تو ہر عظمت ان کے وجودوں سے محسوس ہوا کرتی تھی. بلکہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی ذات والا صفات تو وہ بلند مرتبہ ذات ہیں کہ جس وقت رات کو اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہوتے تو ان کے وجود اقدس سے نور کی شعائیں نکلتی جو ان کے خیمہ کے دھاگوں اور ریخوں سے نکل کر چھن چھن کر جنگل کو روشن کر دیتی. تو لوگ دوڑ کر آ جاتے کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور ورود کا وقت آنے والا ہے وہ یہی ہیں. تو پھر جناب ہاشم علیہ السلام کو وضاحت کرنا پڑ جاتی کہ میں وہ نبی نہیں ہوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہی نسل میں آنا ہے. تو یہ کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام تھا. اس لیے قرآن کریم نے اس تصور کو بیان فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. لوگو تمہارے پاس رسول اس شان سے آئے ہیں کہ جہاں نفاستوں کی انتہا ہوتی ہے، نفاستوں کو معراج ملتی ہے، وجود ملتا ہے، وہ سب نفوس قدسیہ جو ہیں وہ اپنے لطائف طبع، لطائف اخلاق کے ساتھ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا عنوان ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہیں. یعنی ہر تصور کے ساتھ میں اس پر ایک اگلی نشست میں پوری گفتگو کروں گا. تو اس اعتبار سے یہ جو درمیان میں تماشا لگایا گیا ہے یہ انتقام کے علاوہ کچھ نہیں اس کا تصور. یہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں. میں مذہبی تصورات سے چونکہ بیزار ہوں ذہنی طور پر، اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے مذہب سے لگاؤ نہیں ہے، مجھے الحمدللہ قلبی دینی لگاؤ ہے، لیکن اس مذہب سے ہے جو منزل من اللہ ہے، مبین من الرسول ہے. اس دین سے میرا تعلق ہے. جو مذاہب حجروں میں بنائے گئے ہیں اور جن کی قوت میں نہ رسول کا حسن دلیل بن کر آیا ہے، نہ حسن سرمدی دلیل بن کر مؤثر ہے، میں اسے نہیں جانتا، نہ مانتا، نہ میری وہ ضرورت ہے، اور نہ ہی میں اس کا پابند ہوں.
اس لیے مجھے، چونکہ ان مذاہب نے امت کو توڑا ہے، اللہ کے دین نے، وحی نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم نے امت کو جوڑا ہے، امت بنایا ہے، بکھرے ہوئے پتھروں کو تراش کر ہیرے بنایا، خوبصورت تسبیح بنائی، اور پھر قرآن نے کہہ دیا کل مومن اخوہ، تمام صاحبان ایمان میں اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ تو خدا کی طرف سے تو یہ نازل ہوا ہے، اور مولاناؤں نے کیا کیا ہے، اسی امت کو جس کو خدا نے واحد بنایا، جس کو امت اللہ تعالیٰ کی ذات نے امت خیر بنایا، اسی امت میں انہوں نے شر ڈال دیا۔ اس لیے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشر یا رسول اللہ، شر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے شر کا جو مبدا ہے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اس کا نام نہیں لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے اور تعین کر دیتے کہ یہ وہ ہے جو ابلیس جسے کہا جاتا ہے، ابلیس کا نام نہیں لیا، وہ صرف شر ہے۔ ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر جو ہے وہ ملا اعظم ہے، وہ کسی بھی طبقے میں ہو۔ چونکہ ان شر پسند عناصر کی وجہ سے اسلام کے اندر اور امت کے اندر ایک رخنا ڈالا گیا ہے، اور آج تک امت جو ہے تفرقہ کا شکار ہے۔ تو ہر وہ شخص جس نے امت کو توڑا ہے وہ اشر شر، بدترین شر ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ شرار الخلق العلماء، بدترین مخلوق دنیا میں وہی شخص ہے۔ ہاں، جو امت کو جوڑتے ہیں وہ خیار الخلق ہیں، سب سے افضل ہیں مخلوق میں۔ تو بھائی یہ جو منزل من اللہ دین ہے، اس نے تو پوری انسانیت کو جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الناس انی قد جاءکم رسول، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، رسول تمہارے پاس، پوری انسانیت کے پاس ہے، یعنی پوری انسانیت کا میکنزم جو ہے ایمان کے اعتبار سے، عظمت یقین کے اعتبار سے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت میں ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ حضور پوری انسانیت کے لیے رحمت بھی بن کر آئے، پوری عالمین کے لیے رحمت بھی بن کر آئے، اور مصلح بھی بن کر آئے، پوری انسانیت کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے، کسی خاص طبقے، گروہ، مسلک، مذہب، مشرب کے لیے نہیں آئے، وہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، خدا کی ساری مخلوق کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں۔ تو جب یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ٹائٹل دے دیا ہے کہ جو شخص دامن رسالت سے وابستہ ہوگا وہ اخوت کے نور میں پرو دیا جائے گا، لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ رسول جوڑ رہے ہیں اور یہ مولانا توڑ رہے ہیں۔ اب ہم رسول کی جو بات مانیں، خدا کی بات مانیں یا مولاناؤں کی بات مانیں؟ اس لیے ناظرین کرام، یہ جو قرآن اور حسین کے تعلق کی حرمت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زبان سے بیان فرمایا کہ قرآن حسین سے جڑ گیا ہے اور حسین قرآن سے، یہ ایک فلسفہ ہے، خیالات نہیں، فرط جذبات نہیں، کیونکہ نبی جو ہیں وہ وحی الہی کے علاوہ تو بولتے نہیں ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ قرآن کی تصدیق ہے، ان هو الا وحی یوحیٰ، ٹھیک ہے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں، پوری کائنات، پوری مخلوق کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو یہ ایک اسپرچول میگنیٹ پاور ہے، پوری انسانیت بلکہ پوری مخلوق تک رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور رحمت کا فیضان پہنچا ہوا ہے۔ قرآن بھی جذباتی باتیں نہیں کرتا، نہ پرانی باتیں کرتا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کا مزاج نہیں، وہ حقائق بیان کرتا ہے، نہ واقعات پرانے ہوتے ہیں نہ وہ حقائق پرانے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ جب رسول نے پوری انسانیت، پوری امت کے لیے یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ قرآن حسین سے جڑا ہوا ہے،
اور حسین قرآن سے جڑا ہوا ہے، لہذا اس سے جڑ جاؤ، یہی ہدایت ہے۔ تو لفظوں میں تو ایک جملہ ہے، لیکن فلسفے میں پوری حکمت الہیہ کا تصور دیا گیا ہے کہ پوری انسانیت میرے بعد اگر کسی جگہ جمع ہو سکتی ہے اور کہیں ان کے لیے اطمینان اور ان کے لیے تسکین کا اور ان کے لیے بچاؤ اور امن کی کوئی صورت ہے اور کہیں ان کے لیے کوئی عظمت کا کوئی پیمانہ ہے تو قرآن اور حسین ہے۔ لن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوئے ہیں، آج بھی جڑے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن تک جڑے ہوئے ہیں۔ تو بھئی جب یہ طے کر دیا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے، خاص کر امت اجابت کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ نقطہ ارتکاز ہے قرآن اور حسین، تو پھر امت اس سے ہٹ کر، بڑی عجیب سی بات ہے، پھر کہاں سے وہ حق تلاش کرے گی؟ اگر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد قرآن نہ ہوتا اور حسین نہ ہوتے، یا اعتماد پر پورا اترنے کے لیے ان میں صلاحیت نہ ہوتی، تو کبھی رسول اپنی امت کو ان کے سپرد نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو ان کے سپرد کر دینا یہ اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ قرآن تو اللہ کا اعتماد ہے ہی صحیح، قرآن پر تو چونکہ وہی ہے اور حضور صاحب وہی ہیں، تو حسین بھی قرآن کی طرح ایک قرآن ناطق کی حرمت رکھتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمائے ان سے جڑ جاؤ، ان کو ہی دلیل شرعی بناؤ، دلیل راہ بناؤ۔ تو جب ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو ان کا جو تعلق ہے اس تعلق کی حرمت میں امت جب جڑ جائے گی تو پھر امت ایک ہو جائے گی، کوئی فرقہ نہیں رہے گا، کوئی جماعت نہیں رہے گی، کوئی تماشا نہیں رہے گا۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان سے منہ پھیرے گا اذا اختلفوا قبیلۃ من الارض، خاص کر قبیلہ عرب کا کوئی شخص اگر ان سے کوئی منہ پھیرتا ہے، فصاروا حزب ابلیس، وہ ابلیس ہے۔ یہ نبوت کے الفاظ ہیں، میرے خیالات نہیں ہیں۔ تو آج بھی حق اور باطل کی جو علامت ہے، نشانے ہیں، حق اور باطل کے اندر جو حد امتیاز ہے وہ ذات حسین ہے، جو حسین کے دامن سے وابستہ ہے، وہ صاحب ایمان بھی ہے، صاحب عرفان بھی ہے۔ جو ان سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ان کے مد مقابل کسی اور شخصیت سے وابستہ ہے، تو پھر قرآن کریم نہ تو اس کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، نہ اس کے عرفان کی تصدیق کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی فیضان کا تصور دیتا ہے۔ تو جن پر ایمان لا کر ان کی عظمت یقین پر رکنا اور وہاں ٹھہرنا، ان سے استفادہ کرنا، ان کو دلیل شرعی کے طور پر قبول کرنا، یہ جب تصور دیا جائے تو پھر ان کی حرمتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، قرآن کی حرمت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسے ہی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس ایمان سے حسین کو ہٹا دیا جائے، ایسا ہے جیسا معنی قرآن کو ہٹا دیا گیا ہے، اور جو شخص معنی قرآن پر عدم اعتماد کرتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تصورات جو ہمارے ہاں دیے جا رہے ہیں صحابہ کو اہل بیت کے سامنے، اہل بیت کو صحابہ کے سامنے، یہ مصنوعی، جعلی اور جھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوریجنل صحابہ ہیں جن پر صحابیت ناز کرتی ہے وہ ساری عمر ان سے جڑے رہے، ان سے استفادہ کرتے رہے، ان کی خیرات سے اپنے دامنوں کو بھرتے رہے، اور جن کو مولویوں نے حجروں میں بیٹھ کر صحابی بنایا ہے وہ ان سے الگ رہے، ان سے الجھتے رہے، ان سے لڑتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی یہ طے ہے، حسین اس وقت بھی معیار تھا حق اور باطل کا، اور آج بھی معیار ہے حق اور باطل کا۔ آج جو حسینی ہے یقیناً وہ مسلمان بھی ہے، جو حسین سے نفرت کرتا ہے یا اپنے خیال کے مصنوعی ترازو میں اس کی تراش خراش کرتا ہے عقیدے کی، تو اس کا تعلق ہم نہیں سمجھتے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ کلمہ کعبے کی چھت پر بھی جا کر چڑھ لے تو کلمہ وہی کلمہ قابل قبول ہوگا جس کی تصدیق قرآن کرے گا۔ اور قرآن نے جب کہہ دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو پیچھے کیا رہا ہے؟ مودت قربا امر الہی ہے، مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے، اور پھر کہا اس مودت قربا کا خزانہ کیا ہے؟
ومن یقترف حسنتاً، جو اس حسن عظمت میں آگے بڑھے گا، مودت میں جتنا آگے بڑھے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کی زندگی اور بندگی کے اندر حسن کا اضافہ کرتے رہیں گے، وہ خود قبلہ محبت بنا دیا جائے گا۔ ان اللہ غفور شکور، کیونکہ اللہ صاحب عفو و درگزر بھی ہے اور اللہ قدردان بھی ہے۔ تو ہر ایک نیکی کی قدر کی ایک اپنی عظمت اور علامت ہے، تصور ہے، لیکن جس کے ساتھ انہ غفور شکور کا ٹائٹل ہے وہ مودت قربا ہے، محض یہ مذہبی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا طبی اخلاقی روحانی ادراک ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم صرف مذہب کے تصورات میں حسین کو کہاں تک کیسے ماننا ہے، یہ جوڑ توڑ جو ہے یہ ذہنی عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کس ذہن میں اتنی وسعت کہ وہ حسین پاک کا احاطہ کر پائے، کس شعور میں اتنی بلندی کہ ان کی بلندیوں کی عظمت کا احاطہ کر پائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ان پر درود پڑھنا واجب ہے، بلکہ ذات نبی بھی پابند کیے گئے ہیں کہ اے حبیب، بے شک آپ حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن حسین پر درود پڑھنا آپ پر بھی واجب ہے۔ تو جن پر درود پڑھنا خود ذات نبوت پر واجب ہو تو امت کیسے بھول سکتی ہے اس عظمت کو؟ لیکن وہ کیسی امت ہے کہ امت کو تو پابند حکم کیا گیا کہ ان پر صلات بھیجنی ہے، درود بھیجنی ہے، اور کیسے وہ ملعون طبقات ہیں اس امت کے ٹائٹل کے حوالے سے جنہوں نے ممبروں پر چڑھ کر درودوں کی بجائے برود پھینکے ہیں گالیوں کے۔ تو شرم آنی چاہیے ان کو مسلمان کہتے ہوئے۔ ایک طرف تو ہماری شریعت کا بڑا نفیس مزاج ہے، علماء اس پر بڑی خامہ فرسائی کرتے ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی توہین کرے اور نالین کو نوائل کہہ دے، یعنی جوتی مبارک کو جتڑی کہہ دے، تو ہماری شریعت کا مزاج بھڑک اٹھتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور یہ مرتد ہو گیا ہے۔ حیرت ہے، جس دین کے نفیس مزاج میں نالین کی اتنی بڑی قیمت ہے تو حسنین کی قیمت کہاں گئی؟ امت کو جوڑتے ہیں وہ خیار الخلق ہیں، سب سے افضل ہیں مخلوق میں۔ تو بھائی یہ جو منزل من اللہ دین ہے، اس نے تو پوری انسانیت کو جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الناس انی قد جاءکم رسول، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، رسول تمہارے پاس، پوری انسانیت کے پاس ہے، یعنی پوری انسانیت کا میکنزم جو ہے ایمان کے اعتبار سے، عظمت یقین کے اعتبار سے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت میں ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ حضور پوری انسانیت کے لیے رحمت بھی بن کر آئے، پوری عالمین کے لیے رحمت بھی بن کر آئے، اور مصلح بھی بن کر آئے، پوری انسانیت کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے، کسی خاص طبقے، گروہ، مسلک، مذہب، مشرب کے لیے نہیں آئے، وہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، خدا کی ساری مخلوق کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں۔ تو جب یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ٹائٹل دے دیا ہے کہ جو شخص دامن رسالت سے وابستہ ہوگا وہ اخوت کے نور میں پرو دیا جائے گا، لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ رسول جوڑ رہے ہیں اور یہ مولانا توڑ رہے ہیں۔ اب ہم رسول کی جو بات مانیں، خدا کی بات مانیں یا مولاناؤں کی بات مانیں؟ اس لیے ناظرین کرام، یہ جو قرآن اور حسین کے تعلق کی حرمت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زبان سے بیان فرمایا کہ قرآن حسین سے جڑ گیا ہے اور حسین قرآن سے، یہ ایک فلسفہ ہے، خیالات نہیں، فرط جذبات نہیں، کیونکہ نبی جو ہیں وہ وحی الہی کے علاوہ تو بولتے نہیں ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ قرآن کی تصدیق ہے، ان هو الا وحی یوحیٰ، ٹھیک ہے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں، پوری کائنات، پوری مخلوق کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو یہ ایک اسپرچول میگنیٹ پاور ہے
پوری انسانیت بلکہ پوری مخلوق تک رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور رحمت کا فیضان پہنچا ہوا ہے۔ قرآن بھی جذباتی باتیں نہیں کرتا، نہ پرانی باتیں کرتا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کا مزاج نہیں، وہ حقائق بیان کرتا ہے، نہ واقعات پرانے ہوتے ہیں نہ وہ حقائق پرانے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ جب رسول نے پوری انسانیت، پوری امت کے لیے یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ قرآن حسین سے جڑا ہوا ہے اور حسین قرآن سے جڑا ہوا ہے، لہذا اس سے جڑ جاؤ، یہی ہدایت ہے، تو لفظوں میں تو ایک جملہ ہے لیکن فلسفے میں پوری حکمت الہیہ کا تصور دیا گیا ہے کہ پوری انسانیت میرے بعد اگر کسی جگہ جمع ہو سکتی ہے اور کہیں ان کے لیے اطمینان اور ان کے لیے تسکین کا اور ان کے لیے بچاؤ اور امن کی کوئی صورت ہے اور کہیں ان کے لیے کوئی عظمت کا کوئی پیمانہ ہے تو قرآن اور حسین ہے۔ لن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوئے ہیں، آج بھی جڑے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن تک جڑے ہوئے ہیں۔ تو بھئی جب یہ طے کر دیا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے، خاص کر امت اجابت کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ نقطہ ارتکاز ہے قرآن اور حسین، تو پھر امت اس سے ہٹ کر، بڑی عجیب سی بات ہے، پھر کہاں سے وہ حق تلاش کرے گی؟ اگر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد قرآن نہ ہوتا اور حسین نہ ہوتے، یا اعتماد پر پورا اترنے کے لیے ان میں صلاحیت نہ ہوتی تو کبھی رسول اپنی امت کو ان کے سپرد نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو ان کے سپرد کر دینا یہ اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ قرآن تو اللہ کا اعتماد ہے ہی صحیح، قرآن پر تو چونکہ وحی ہے اور حضور صاحب وحی ہیں، تو حسین بھی قرآن کی طرح ایک قرآن ناطق کی حرمت رکھتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمائے ان سے جڑ جاؤ، ان کو ہی دلیل شرعی بناؤ، دلیل راہ بناؤ، تو جب ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو ان کا جو تعلق ہے اس تعلق کی حرمت میں امت جب جڑ جائے گی تو پھر امت ایک ہو جائے گی، کوئی فرقہ نہیں رہے گا، کوئی جماعت نہیں رہے گی، کوئی تماشا نہیں رہے گا۔ تو آج بھی حق اور باطل کی جو علامت ہے، نشانے ہیں، حق اور باطل کے اندر جو حد امتیاز ہے وہ ذات حسین ہے۔ جو حسین کے دامن سے وابستہ ہے وہ صاحب ایمان بھی ہے، صاحب عرفان بھی ہے۔ جو ان سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ان کے مد مقابل کسی اور شخصیت سے وابستہ ہے، تو پھر قرآن کریم نہ تو اس کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، نہ اس کے عرفان کی تصدیق کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی فیضان کا تصور دیتا ہے۔ تو جن پر ایمان لا کر ان کی عظمت یقین پر رکنا اور وہاں ٹھہرنا، ان سے استفادہ کرنا، ان کو دلیل شرعی کے طور پر قبول کرنا، یہ جب تصور دیا جائے تو پھر ان کی حرمتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، قرآن کی حرمت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسے ہی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس ایمان سے حسین کو ہٹا دیا جائے ایسا ہے جیسا معنی قرآن کو ہٹا دیا گیا ہے، اور جو شخص معنی قرآن پر عدم اعتماد کرتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ طے ہے۔ حسین اس وقت بھی معیار تھا حق اور باطل کا، اور آج بھی معیار ہے حق اور باطل کا۔ مودت قربا امر الہی ہے، مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے، اور پھر کہا اس مودت قربا کا خزانہ کیا ہے؟ ومن یقترف حسنۃ، جو اس حسن عظمت میں آگے بڑھے گا، مودت میں جتنا آگے بڑھے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کی زندگی اور بندگی کے اندر حسن کا اضافہ کرتے رہیں گے، وہ خود قبلہ محبت بنا دیا جائے گا۔ ان اللہ غفور شکور، کیونکہ اللہ صاحب عفو و درگزر بھی ہے اور اللہ قدردان بھی ہے۔ تو ہر ایک نیکی کی قدر کی ایک اپنی عظمت اور علامت ہے، تصور ہے، لیکن جس کے ساتھ انہ غفور شکور کا ٹائٹل ہے وہ مودت قربا ہے، محض یہ مذہبی تصور نہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا طبی اخلاقی روحانی ادراک ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم صرف مذہب کے تصورات میں حسین کو کہاں تک کیسے ماننا ہے، یہ جوڑ توڑ جو ہے یہ ذہنی عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
किस जहन में इतनी वसअत کہ وہ حسین پاک کا احاطہ کر پائے، کس شعور میں اتنی بلندی کہ ان کی بلندیوں کی عظمت کا احاطہ کر پائے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ان پر درود پڑھنا واجب ہے۔ جو نالین کو نویل کہے، برا بھی نہیں کہا، چھوٹی جتی کہا ہے، اس کہنے والا وہ اگر کافر ہو سکتا ہے اس نسبت سے، تو کیا خیال ہے جو حسنین کو گالی دیتا ہے اور ممبر پر چڑھ کر گالی دیتا ہے؟ تو بولیے میں اہل علم سے پوچھتا ہوں، کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے صرف ایک حرمت پامال نہیں کی۔ یہاں تو ایک حرمت پامال کرنے والا واجب القتل ہے، اس نے ساری حرمتوں کو پامال کیا ہے، کیونکہ حسین محض تشخص نہیں، شخصیت نہیں، رسول اللہ کی محبت کا قبلہ ہیں، اور ان کے کردار کی عظمت میں آج اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، شریعت زندہ ہے، اخلاق کی حرمتیں موجود ہیں، کردار کا تقدس موجود ہے۔ تو بھائی ہمیں قرآن سے سیکھنا ہوگا کہ حسین کیا ہے۔ ہمیں مولاناؤں کے جو بنائے ہوئے کلامی معاملات ہیں یہ ناقابل اعتماد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی فکر کو ترتیب دیا ہے کہ عام نے کہاں تک کس کو کیا کہنا ہے، پھر اس کے بعد حسب حال اس کی تعریف کر کے پھر جناب والا کو دلائل تلاش کیے ہیں یا کچھ، تو اب دلائل کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سوچ کے مطابق ہو جائیں، زیر اثر ہو جائیں، ہماری سوچ جو ہے وہ نص قرآنی کے زیر اثر نہ ہو۔ تو یہ ڈرامائی دین تو ہو سکتا ہے، خدائی دین نہیں ہو سکتا۔ خدائی دین کیا ہے؟ نصوص الہیہ نے مقام کا تعین کر دیا ہے، الوہی مقام کا بھی تعین کر دیا، نبوی مقام کا بھی تعین اور نشاندہی کر دی، اور پھر اہل بیت کی حرمت کو بھی بطور نص بیان فرما دیا ہے۔ تو پھر اس نص کے مد مقام، یعنی کوئی شخص اگر اپنی فکری اعتبار سے تعلق رکھتا ہے یزید سے یا اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے اس تعلق کی بنیاد پر حسنین کریمین کو اگر وہ حیثیت وہ احترام نہیں دیتا جو احترام جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ اس کے من کے اندر پلیدی ہے، غل ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا تھا، انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ اے حسین، جو تم سے جنگ کرے گا وہ کمینہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ اے حسن، اے میری اہل بیت، جو بد فطرت تم سے الجھے گا وہ میری ذات سے الجھ رہا ہے، میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میری اس سے صلح ہے۔ تو یعنی ان وجود اقدس کو بھی اس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا ہے۔ تو گویا ان کی شان میں گستاخی رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ اور مجھے اس بات پر مزید حیرت ہوئی اہل سنت ہونے کے تصور سے، کیونکہ اہل سنت ہوں اس لیے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ یا بنائے ہوئے کلامی مسائل کا ہی مطلب جائزہ لیتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات پر کامل طور پر مطلب میرا اعتماد ہے کہ جو لوگ کوئی بھی حرمت پامال کریں ہم اس کو دینی احترام نہیں دے سکتے۔ مثلا ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شیخین علیہم الرضوان پر سب و شتم کرے وہ دین سے خارج ہے، وہ کافر ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس نے حرمت پامال کی ہے۔ مگر انہی علماء کو چاہیے تھا جو ثقلین کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ شرمناک رویہ ہے ہمارا۔ میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کی تاریخ اور تاریخ معکوس کے تصور میں کہہ رہا ہوں، اس کو جانچ تول کر کہہ رہا ہوں، آپ کی فقاہت کے پورے ٹائٹل کا جائزہ لے کر کہہ رہا ہوں، آپ کی علمی بصیرت کی پورے حجم کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، یہ پورا تاریخی جو پس منظر ہے اس کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں، کیوں نہ ایسا ہوا ہمارے فقہا اس بات پر بھی کوئی رد عمل دیتے یا جناب والا کو فتویٰ لگاتے یا اس شخص کا تعین کر دیتے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ الجھتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان کی اہانت کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ ان کی تکریم تو فرشتے بھی کرتے ہیں، مولاناؤں کو کیا ہو گیا ہے؟
وہ ان کی تکریم کو جناب والا پس منظر بھی کیوں رکھتے ہیں؟ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو رضا خار ہیں اس فکر کے، جو فکر کربلا میں بھی آئی اور جو فکر صفین میں بھی آئی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج تک یہ فتویٰ نہیں آیا کسی صاحب علم، اور اس معاصر دور کے اندر بھی یہ فتویٰ نہیں آیا سامنے کسی تصور میں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اہل اطرت کا، یہ آل رسول کا مقام کس صحابی سے کتنا چھوٹا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کے دامن میں دلیل کیا ہے؟ آپ کا پورا میں نے مائنڈ سیٹ پڑھا ہے اور الحمدللہ کھول کر رکھ دیا ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین کے اندر، کہ آپ کے پورے تصور دین میں کوئی ایک ایسی معقول دلیل نہیں کہ ہم ان حقیقتوں کو یعنی ثقلین کو اور شیخین کو ہم سامنے رکھ کر اس کا مفاضلہ کریں اور اس کا موازنہ کریں، پھر یہ طے کریں کہ کس کا مقام کتنا ہے۔ کہیں آپ کے علم کے ذخیرے میں اس میں ایک حرف ایسا موجود نہیں ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی پورے قرآن میں ایسا نہیں جو اس مفاضلے کے کنٹیسٹ میں نازل کیا گیا ہے۔ خدا جانتے ہیں یہ اللہ کی حرمتیں ہیں اور حجتیں ہیں، لہذا ان کا کسی سے مفاضلہ موازنہ نہیں بنتا، اس لیے اس نے کیا ہی نہیں۔ پھر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پورے قرآن کو، چونکہ حضور کی ذمہ داری تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو کچھ حبیب آپ پر نازل فرمایا گیا ہے اس کا انگ انگ کھول کے پوری انسانیت کو بتاؤ اور امت کو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور امت نے اس بات پر تصدیق کی ہے کہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو جب کھول کر بتایا گیا 23 سال کا ٹائم پیریڈ لگ گیا ہے، کائنات کا کوئی صاحب علم، کائنات کا، روئے زمین کا، کوئی آسمان کا ہی آ جائے، کوئی ملکوتی فرشتہ آ جائے اور اتنی بات کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں تصور میں فلاں اعتبار سے فلاں آیت کی وضاحت، تفسیر، تعبیر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مقتضا جو ہے کلام الہی کا جو مقصود ہے وہ حسنین کو اور شیخین کو ترازو کر رہا ہے، حسنین کو اور شیخین کا مفاضلہ کر رہا ہے، یا زہرا پاک صلوات اللہ علیہ اور شیخین علیہم الرضوان کا مفاضلہ کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے، یا مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اور شیخین علیہم الرضوان کے مابین کو ترازو کر رہا ہے، توازن کر رہا ہے، مفاضلہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک حرف بھی زبان نبوت سے ایسا صادر نہیں ہوا، نہ ہوا ہے، نہ سہون ہوا ہے، نہ دانستہ ہوا ہے۔ ویسے میں تو اس کا قائل نہیں کہ یہ سہو والی چیز جو ہے، نسیان والی چیز، یہ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں قبول کروں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں کہیں الفاظ آتے ہیں وہاں الفاظ کی تقویم ہم نہیں دیکھتے، کہیں نسا کا لفظ بولتے ہیں کہ حضور بھول گئے، نہیں، ایسا کہ نسیا، مجھے بلایا گیا، مطلب اگر کوئی بھولے تو اس کے لیے بھی اسوہ کی ضرورت تھی، تو یہ نقص نہیں ہے۔ تاہم یہ ایک نفیس بات ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو سہون بھی اتفاقاً بھی زبان نبوت سے ایک حرف بھی صادر نہیں ہوا کہ حسنین کو ایک پلڑے میں رکھا گیا ہو اور شیخین کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا ہو، اور حد امتیاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے کوئی پیمانہ دے دیا ہو کہ اس سے حسنین چھوٹے ہو گئے ہیں اور شیخین بڑے ہو گئے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ پھر زہرا پاک تو پھر ان کی بھی ماں ہیں، رسول کے جگر کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا نے نصاً فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد مقام افضلیت پر اگر کوئی وجود نظر آتا ہے تو زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کا وجود نظر آتا ہے، اور کوئی نظر نہیں آتا۔ تو مولا کائنات تو پھر ان کے بھی شوہر ہیں۔ تاہم عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان نفوس عظمت کی اتباع ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ اگر یہ واجب الاتباع اور واجب الاطاعت نہ ہوتے تو رسول کبھی خطبے میں نہ کہتے انی تارکم فیکم امرین ان اتبعتموها لن تضلوا بعدی ابدا، میں دو عظیم معاملات تمہیں دے رہا ہوں، عظیم حرمتیں، لہذا تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ان اتبعتموہما یعنی ان کی اتباع کرو۔ رسول کی ذات کے بعد قرآن مطبوع ہے اور اہل بیت مطبوع ہیں، اور یہ ارشاد تمام اصحاب رسول کے سامنے فرمایا گیا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس
متواتر حدیث کا زمانوں کی تدریج کے تصور میں کہاں تک کتنا احترام کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے آؤ لوٹ آؤ، اب بھی وقت ہے۔ امت نے اگر ایک ہونا ہے تو اس کا نقطہ ارتکاز جو ہے، نقطہ وحدت جو ہے، اللہ کا قرآن ہے اور دامن حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے اگلے اس نشست میں بیان کروں گا۔ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں چلتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس پر تو میں بحمد اللہ تعالیٰ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ سکرین کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جڑ جائے امت۔ یہ ایک حرمت بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور نجات کی ضمانت بھی ہے، اور وحدت کا پلیٹ فارم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو نالین کو نویل کہے، برا بھی نہیں کہا، چھوٹی جتی کہا ہے، اس کہنے والا وہ اگر کافر ہو سکتا ہے اس نسبت سے، تو کیا خیال ہے جو حسنین کو گالی دیتا ہے اور ممبر پر چڑھ کر گالی دیتا ہے؟ تو بولیے میں اہل علم سے پوچھتا ہوں، کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے صرف ایک حرمت پامال نہیں کی۔ یہاں تو ایک حرمت پامال کرنے والا واجب القتل ہے، اس نے ساری حرمتوں کو پامال کیا ہے، کیونکہ حسین محض تشخص نہیں، شخصیت نہیں، رسول اللہ کی محبت کا قبلہ ہیں، اور ان کے کردار کی عظمت میں آج اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، شریعت زندہ ہے، اخلاق کی حرمتیں موجود ہیں، کردار کا تقدس موجود ہے۔ تو بھائی ہمیں قرآن سے سیکھنا ہوگا کہ حسین کیا ہے، خدائی دین کیا ہے۔ نصوص الہیہ نے مقام کا تعین کر دیا ہے، الوہی مقام کا بھی تعین کر دیا، نبوی مقام کا بھی تعین اور نشاندہی کر دی، اور پھر اہل بیت کی حرمت کو بھی بطور نص بیان فرما دیا ہے۔ تو پھر اس نص کے مقام، یعنی کوئی شخص اگر اپنی فکری اعتبار سے تعلق رکھتا ہے یزید سے یا اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے اس تعلق کی بنیاد پر حسنین کریمین کو اگر وہ حیثیت، وہ احترام نہیں دیتا جو احترام جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ اس کے من کے اندر پلیدی ہے، غل ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا تھا، انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ اے حسین، جو تم سے جنگ کرے گا وہ کمینہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ اے حسن، اے میری اہل بیت، جو بد فطرت تم سے الجھے گا وہ میری ذات سے الجھ رہا ہے، میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میری اس سے صلح ہے۔ تو یعنی ان وجود اقدس کو بھی اس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا ہے۔ تو گویا ان کی شان میں گستاخی رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ اور مجھے اس بات پر مزید حیرت ہوئی اہل سنت ہونے کے تصور سے، کیونکہ اہل سنت ہوں اس لیے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ یا بنائے ہوئے کلامی مسائل کا ہی مطلب جائزہ لیتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات پر کامل طور پر مطلب میرا اعتماد ہے کہ جو لوگ کوئی بھی حرمت پامال کرے ہم اس کو دینی احترام نہیں دے سکتے۔ مثلا ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شیخین علیہم الرضوان پر سب و شتم کرے وہ دین سے خارج ہے، وہ کافر ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس نے حرمت پامال کی ہے۔ مگر انہی علماء کو چاہیے تھا جو ثقلین کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ شرمناک رویہ ہے ہمارا۔ میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کی تاریخ اور تاریخ معکوس کے تصور میں کہہ رہا ہوں، اس کو جانچ تول کر کہہ رہا ہوں، آپ کی فقاہت کے پورے ٹائٹل کا جائزہ لے کر کہہ رہا ہوں، آپ کی علمی بصیرت کی پورے حجم کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ پورا تاریخی
جو پس منظر ہے اس کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کیوں نہ ایسا ہوا ہمارے فقہا اس بات پر بھی کوئی رد عمل دیتے یا جناب والا کو فتویٰ لگاتے یا اس شخص کا تعین کر دیتے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الجھتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان کی اہانت کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ ان کی تکریم تو فرشتے بھی کرتے ہیں، مولاناؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ان کی تکریم کو جناب والا پس منظر بھی کیوں رکھتے ہیں؟ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو ریزہ خار ہیں اس فکر کے، جو فکر کربلا میں بھی آئی اور جو فکر صفین میں بھی آئی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج تک یہ فتویٰ نہیں آیا کسی صاحب علم، اور اس معاصر دور کے اندر بھی یہ فتویٰ نہیں آیا سامنے کسی تصور میں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اہل اطرت کا یہ آل رسول کا مقام کس صحابی سے کتنا چھوٹا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کے دامن میں دلیل کیا ہے؟ آپ کا پورا میں نے مائنڈ سیٹ پڑھا ہے اور الحمدللہ کھول کر رکھ دیا ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین کے اندر، کہ آپ کے پورے تصور دین میں کوئی ایک ایسی معقول دلیل نہیں کہ ہم ان حقیقتوں کو یعنی ثقلین کو اور شیخین کو ہم سامنے رکھ کر اس کا مفاضلہ کریں اور اس کا موازنہ کریں، پھر یہ طے کریں کہ کس کا مقام کتنا ہے۔ کہیں آپ کے علم کے ذخیرے میں اس میں ایک حرف ایسا موجود نہیں ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی پورے قرآن میں ایسا نہیں جو اس مفاضلے کے کنٹیسٹ میں نازل کیا گیا ہے۔ خدا جانتے ہیں یہ اللہ کی حرمتیں ہیں اور حجتیں ہیں، لہذا ان کا کسی سے مفاضلہ موازنہ نہیں بنتا، اس لیے اس نے کیا ہی نہیں۔ پھر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پورے قرآن کو، چونکہ حضور کی ذمہ داری تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو کچھ حبیب آپ پر نازل فرمایا گیا ہے اس کا انگ انگ کھول کے پوری انسانیت کو بتاؤ اور امت کو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور امت نے اس بات پر تصدیق کی ہے کہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو جب کھول کر بتایا گیا 23 سال کا ٹائم پیریڈ لگ گیا ہے، کائنات کا کوئی صاحب علم، کائنات کا، روئے زمین کا، کوئی آسمان کا ہی آ جائے، کوئی ملکوتی فرشتہ آ جائے اور اتنی بات کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں تصور میں فلاں اعتبار سے فلاں آیت کی وضاحت، تفسیر، تعبیر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مقتضا جو ہے کلام الہی کا جو مقصود ہے وہ حسنین کو اور شیخین کو ترازو کر رہا ہے، حسنین کو اور شیخین کا مفاضلہ کر رہا ہے، یا زہرا پاک صلوات اللہ علیہ اور شیخین علیہم الرضوان کا مفاضلہ کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے، یا مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اور شیخین علیہم الرضوان کے مابین کو ترازو کر رہا ہے، توازن کر رہا ہے، مفاضلہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک حرف بھی زبان نبوت سے ایسا صادر نہیں ہوا، نہ ہوا ہے، نہ سہون ہوا ہے، نہ دانستہ ہوا ہے۔ ویسے میں تو اس کا قائل نہیں کہ یہ سہو والی چیز جو ہے، نسیان والی چیز، یہ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں قبول کروں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں کہیں الفاظ آتے ہیں وہاں الفاظ کی تقویم ہم نہیں دیکھتے، کہیں نسا کا لفظ بولتے ہیں کہ حضور بھول گئے، نہیں، ایسا کہ نسیا، مجھے بلایا گیا، مطلب اگر کوئی بھولے تو اس کے لیے بھی اسوہ کی ضرورت تھی، تو یہ نقص نہیں ہے۔ تاہم یہ ایک نفیس بات ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو سہون بھی، اتفاقاً بھی زبان نبوت سے ایک حرف بھی صادر نہیں ہوا کہ حسنین کو ایک پلڑے میں رکھا گیا ہو اور شیخین کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا ہو، اور حد امتیاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے کوئی پیمانہ دے دیا ہو کہ اس سے حسنین چھوٹے ہو گئے ہیں اور شیخین بڑے ہو گئے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ پھر زہرا پاک تو پھر ان کی بھی ماں ہیں، رسول کے جگر کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے نصاً فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد مقام افضلیت پر اگر کوئی وجود نظر آتا ہے تو زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا وجود نظر آتا ہے، اور کوئی نظر نہیں آتا۔ تو مولا کائنات تو پھر ان کے بھی شوہر ہیں۔ تاہم عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان نفوس عظمت کی اتباع ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ اگر یہ واجب الاتباع اور واجب الاطاعت نہ ہوتے تو رسول کبھی خطبے میں نہ کہتے انی تارکم فیکم امرین ان اتبعتموها لن تضلوا بعدی ابدا،
میں دو عظیم معاملات تمہیں دے رہا ہوں، عظیم حرمتیں، لہذا تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ان اتبعتموہما، یعنی ان کی اتباع کرو۔ رسول کی ذات کے بعد قرآن مطبوع ہے اور اہل بیت مطبوع ہیں، اور یہ ارشاد تمام اصحاب رسول کے سامنے فرمایا گیا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس متواتر حدیث کا زمانوں کی تدریج کے تصور میں کہاں تک کتنا احترام کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے آؤ، لوٹ آؤ، اب بھی وقت ہے۔ امت نے اگر ایک ہونا ہے تو اس کا نقطہ ارتکاز جو ہے، نقطہ وحدت جو ہے، اللہ کا قرآن ہے اور دامن حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے اگلے اس نشست میں بیان کروں گا۔ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں چلتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس پر تو میں بحمد اللہ تعالیٰ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ سکرین کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جڑ جائے امت۔ یہ ایک حرمت بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور نجات کی ضمانت بھی ہے، اور وحدت کا پلیٹ فارم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔